اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب پر۔ قرآن وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، ہم ہر مہینے میں چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کا ختم کراتے ہیں اور ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، جس کا ثواب حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرشتوں سے لے کر زمینی مخلوق تک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمال و جلال کا شہرہ تھا۔ غوث اعظم وہ خوش نصیب بزرگ ہیں جنہیں بیداری میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 32 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، اور جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں زیارت نصیب ہو، وہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند مرتبہ شخصیت ہوگی، اور ان کا عقیدہ اور عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شیخ السنت کا لقب عطا فرمایا۔ محبوب سبحانی قطب ربانی محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت ابو صالحہ کے گھر پیدا ہوئے تو شمع نور یعنی غوث اعظم نے دنیا کو چاروں طرف روشن کر دیا، جس سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رونق و برکت اور تازگی نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ماہ رمضان المکرم میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ مقدس میں دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی آپ پیدائشی روزہ دار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی خدا کے فرض کردہ روزوں کو ادا کیا۔ پھر جب بالغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اسلامیہ پر آنے والے ظلمات کو خوب صاف فرمایا، یہاں تک کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر نفاذ ہو گیا اور دین کو حیات نو نصیب ہوئی۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محبت الہی میں وہ کمال حاصل تھا کہ عشق خداوندی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ادا سے نمودار تھا۔ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ منزل و وحدت میں مستغرق تھے کہ بس خدائے خدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھا اور غیر سے آپ بالکل بے خبر تھے۔ حضور غوث اعظم مدرسہ نظامیہ بغداد میں جب تعلیم مکمل کر چکے تو عبادت اور ریاضت کی عادت ڈال لی۔ پہلے 1 سال مدائن کے کھنڈرات میں شب و روز یاد حق میں بسر کیا، پھر سال ہر سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ 25 سال کے مجاہدات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الشیوخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست پر بیعت کی اور سلوک میں بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر آباد سنسان مقام سے گزر رہے تھے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اخلاص، وفا اور طلب صادق کی لاتعداد مثالیں قائم کر کے خانہ کعبہ کے محرم و لامکان کی وسعتوں کے شہباز بن چکے تھے، اور خصوصی نور بصیرت حاصل ہونے کی وجہ سے غیر محسوس حقائق و معانی کو محسوس صورت میں دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے ایک کمزور اور خستہ حال بوڑھا راستے میں لیٹا ہوا دیکھا۔ اس کے چہرے پر مردنی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر بے اختیار پیار آ گیا، گویا کوئی اپنا ہی عزیز اور محبوب ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ مسیحا کو مہربان اور سر پر کھڑا دیکھ کر جان بلب مریض نے آنکھیں کھول دی، جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو اور وہ جان گیا ہو کہ اب شفا یاب اور تندرست ہونے میں کچھ دیر نہیں۔ بوڑھے نے لرزتا ہوا کمزور ہاتھ بڑھایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط ہاتھوں سے تھام لیا۔ بوڑھے کی رگوں میں بجلی کسی تیز رو دوڑ گئی اور جسم میں توانائی انگڑائیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پژمردہ اور سوکھے ہوئے چہرے پر نکھار آ گیا، کمزوری اور ناتوانی جاتی رہی، سستی اور کاہلی ختم ہو گئی، اور ضعیف اور نکاہت کا نشان تک نہ رہا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بدلتی کیفیت کو محسوس کیا اور اس معجزانہ تبدیلی پر حیران رہ گئے۔ بوڑھے کی جگہ اب جوان رعنا نے جواب دیا، عبد القادر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں دین اسلام ہوں۔ میری حالت نہایت خراب اور خستہ ہو چکی تھی، تم نے مجھے سہارا دے کر قوت بخشی ہے، مجھے زندہ کیا ہے۔ پیارے تم محی الدین ہو۔ غوث اعظم کی نور بصیرت سے
بہرور حقیقت شناس آنکھوں نے دین کو جس مثالی صورت میں دیکھا، بغداد کی عملی صورت اس کا بھیانک نمونہ تھی۔ دین کی گرفت ذہن و کردار پر ڈھیلی پڑ چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ تمام اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھی جو اس کا لازمی حصہ ہے۔ دولت کی فراوانی، گناہوں کی لذت اور عیش و آرام کی رنگینی نے اعمال صالحہ کو ایک ثانوی حیثیت دے دی تھی، جس کا قومی اور انفرادی زندگی پر یہ اثر تھا کہ بدی عام تھی اور گناہ اپنی تمام تر حشر سامانی اور نمائشی دل آویزیوں کے ساتھ آزاد و بے قید تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالات اور واقعات کی اصلاح کے لیے ایک ایسے مسیح نفس کی ضرورت تھی جس کی قوت کی تگ و تازگی صرف علمی مشگافیوں، فلسفانہ توجہیوں اور فقہی نکتہ آرائیوں تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ بصیرت اور روحانیت کی حدوں کو بھی چھوتی ہو، اور اس میں عشق کی سرمستی اور معرفت آگاہی کی وہ برقی روبی ہو جو مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہو اور شیطانی طاقتوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہو۔ اس کام کے لیے قدرت نے جناب غوث اعظم کو بطور خاص چنا اور دین کی تجدید و تقویت اور ملت کی احیاء کا اعزاز عطا کرنے کے لیے ابتدائی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت و معاونت فرمائی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مقصد کے لیے چن لیا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین بنانا مقصود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں دست قدرت کار فرما تھا، تاکہ یقین ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی احیاء کے لیے جس ہستی کو منتخب فرمایا وہ واقعی اس لائق ہے کہ نہیں۔ انہیں تسلیم کیا جائے کہ آپ ہیں محی الدین۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان۔ اولیاء اللہ میں کسی کے حصے میں بھی اتنی عظیم و کثیر و کرامات نہیں آئی جو سیدنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہیں۔ حضرت شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا تھا۔ حضرت نور بخش توکلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ غوث اعظم میں آپ کی کرامات درج کی ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، بیماریوں کو دور کرنا، بے موسم سیب کا غیب سے آنا، عصا کا نور ہو جانا، بارش کا تھم جانا اور آب دجلہ کا ہٹ جانا، اناج میں برکت، دعا کا قبول ہونا، مغیبات پر مطلع ہونا، قضاء حاجات، دور دراز فاصلے پر مدد کرنا، یہ وہ کرامات ہیں جو جناب غوث اعظم سے منسوب ہے۔ دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے جسے دنیا میں رہ کر پریشانی نہ آتی ہو؟ ہر فرد کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اللہ والے تو تسلیم رضا کے پیکر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ والے تو پریشان لوگوں کی مشکلات کا حل پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو تو اس کے لیے غوث اعظم اور نماز غوثیہ اور 11 قدم کا وظیفہ بہت مجرب اور بہت بے مثال ہے۔ نماز غوثیہ سے ادا کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں، پھر 11 قدم بغداد کی جانب چلیں، ہر قدم پر یہ پڑھیں یا شیخ الثقلین یا قطب ربانی یا غوث سمدانی اغثنی، یہ پڑھیں۔ جب 11 قدم پورے ہو جائیں تو وہیں پر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور تصور حاضری روزے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کریں اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: یا شیخ الثقلین یا قطب ربانی یا غوث سمدانی حضرت میر سید ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الحبلی والشافعی اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجاتی۔ پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹ کر مصلی پر آئیں اور بیٹھ کر پڑھیں: السلام علیکم یا شیخ الثقلین اغثنی امددنی بعدو۔ پھر ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ شریفہ حضرت کو بخشیں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کریں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، شادی کے بارے میں ہو، رزق کے بارے میں ہو، نوکری کے بارے میں ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ نماز غوثیہ تیر بہدف ہے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔